हेलो फ्रेंड्स, लो है शाम फ्राक फिर। इस स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कैंसिल कर दें? मगर क्यों? अलवी साहब ने हैरान होकर इसे देखते हुए पूछा। वो इसलिए सर के वो एक बेहिस और लालची शख्स है, खुदगर्ज, मतलबी और फरेबी है। सर, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि एक आप किस ऐसे शख्स को प्रमोट करें जो अपने चाहने वालों को और दोस्तों के लिए दुख और अजियत का बायस हो? रेजा, आप खुलकर बात करें, सारी बात बताएं। मुझे महसूस हो रहा है कि आपको कोई शौक पहुंचा है। वो इसकी रोई रोई आंखों को देखते हुए बोले। सर, क्या आप मेरा साथ देंगे? आपने मुझे बेटा कहा था। अभी क्या मैं आपसे इस बाप की इसी शफकत की तवक्को रखते हुए मदद मांग सकती हूँ? रेजा ने संजीदगी से कहा। ज़रूर, क्यों नहीं। आप तो मेरी बेटी से भी कम उम्र हैं, मेरी बेटी जैसी हैं। मुझे बताएं, क्या मामला है? मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। बताइए। शाबाश, मुझे अपना अंकल ही समझें, अलवी साहब ने नहायत शफकत से कहा। अंकल, लकी मेरा शौहर है। मैंने अपने कज़न्स को ठुकराकर घर वालों से चोरी इससे कोर्ट मैरिज की थी। ये मेरी ज़िंदगी से सबसे संगीन गलती थी। ये मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मैं अपने अंकल्स के यहाँ रहती हूँ। लकी से मेरे अंकल्स मिलना चाहते हैं, मगर वो मिलना नहीं चाहता। आज मैंने इत्तेफाक इसकी फ़ोन पे गुफ्तगू सुनी और वो अपने दोस्त को बता रहा था कि उसने मुझसे शादी महज मेरी करोड़ों की जायदाद हासिल करने के लिए की है। एल्बम रिलीज़ के लिए ही वो ये भी करेगा। मुझे मेरी प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए बाद तलाक दे देगा। ओह, वेरी सैड। मैं समझ गया, ऐसे शख्स को वाकई सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। रिजा बेटा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं उसकी कैसेट रिकॉर्ड नहीं करूँगा और ना ही किसी दूसरी रिकॉर्डिंग कंपनी से रिलीज़ होने दूँगा। सब अपने यार दोस्त हैं, मैं उससे बात कर लूँगा। अलवी साहब ने सारी हकीकत जानकर कहा। लेकिन अंकल, मेरा नाम दरमियान में ना आए प्लीज़, उसने फिक्रमंदी से कहा। डोंट वरी बेटा, आपका नाम दरमियान में नहीं आएगा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। इन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर इसे यकीन दिलाया। थैंक यू अंकल। और एक रिक्वेस्ट और है अंकल, फ़िलहाल लकी को ये पता न चले कि मैंने इसकी कैसेट की रिलीज़ के लिए सरमाया देने से इनकार कर दिया है। आपको मैं फ़ोन पर इन्फॉर्म कर दूंगी कि कब लकी को इनकार करना है। फ़िलहाल आप इसे किसी बहाने से टालते रहिएगा। रेजा ने संजीदगी से कहा। ओके बेटा, ऐसा ही होगा। मैं सारी बात समझ गया हूँ, आप परेशान मत हो। जूस ख़त्म करके इन्होंने नरमी से कहा। थैंक यू अंकल। जूस पीकर खुद को लकी के सामने जाने के लिए तैयार करती इसके फ्लैट की तरफ आ गई। इसने डोरबेल पर उंगली रखी और चंद सेकंड बाद ही दरवाज़ा खुल गया और लकी की चेहरा नमूदार हुआ। और रिजा डार्लिंग, कहाँ रह गई थी तुम? आओ ना, अंदर आओ। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। लकी ने इसे देखते ही बहुत खुशी और फ्रांगी का इजहार करते हुए इसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। झूठा फरेबी ड्रामेबाज, रिजा ने दिल से में कहा, बजाय मुस्कुराती रही। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हें मिलने चली आई। अच्छा किया। अब तो तुम्हारे बगैर एक पल भी मुश्किल से कटता रहा है। तो तुम मुश्किल में क्यों पड़ते हो? तायाबुत से आज ही मिलो और रुखसती की बात करो। मैं भी इन सब की अजीब अजीब नज़रों से तंग आ गई हूँ। रिजा ने कहा। ओके डियर, बहुत जल्दी माबो दौलत तुम्हारी रुखसती की तारीख लेने आएंगे तुम्हारे मैके, क्योंकि अब हमसे तुम्हारा बिना जीना दुश्वार हो जा रहा है। लेकिन ने इसके हाथ को अपने हाथों में दबाते हुए कहा, और वो इसकी असलियत से बेखबर होती तो वो इसकी मकामनेबाजी पर ज़रूर खुश होती, मगर चूंकि वो इसकी हकीकत जान चुकी थी, इसलिए दिल ही दिल में कुढ़ कर रह गई। दिल तो चाहा कि इसके मुंह पर नोच लूँ, मगर इससे अब होश और समझदारी का काम लेना था। मगर मजबूरन मुस्कुराती रही। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। वो सोफे पर बैठी बोली। रियली? जल्दी बताओ ना। वो भी इसके करीब टक गई। नहीं, पहले तुम अच्छी सी चाय बनाकर पिलाओ और मैं इसके साथ सेकंड सैंडविच भी। मुझे बहुत भूख लगी रही है। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वो इसके चेहरे को देखते हुए बोला तो इसने कहा, हाँ, मैं डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। क्या हुआ जानम? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन ने परेशान होकर शानदारी अदाकारी की और वो इसकी मुनाफत पर जल गई और शर्माते हुए बोली, बताए ना ही क्यों आई हूँ। पहले कुछ खाने पीने तो ला दो। लाता हूँ, मगर ये खुशखबरी चाय से पहले सुना दो। बहुत बेसब्र हो रहा हूँ, इसने कहा तो वो हंस पड़ा और शोखी से बोला, तुम्हारे सामने
کون کا سا فخر صبر کر سکتا ہے؟ تمہارے بے صبری ہی کا تو نتیجہ ہے کہ تم باپ بننے والے ہو۔ واٹ؟ وہ ایک دم یوں اچھل پڑا اور کھڑا ہوا جیسے بچوں نے کاٹ لیا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اگر یہ بکواس ہے تو اس بکواس کے محرک بھی تم ہی ہو مسٹر لکی، ریجا نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ گھبرا گیا۔ وہ سونے کی چڑیا کو ناراض نہیں کر سکتا تھا اور ابھی تو اسے دوسری خوشخبری بھی سننا تھی۔ کیا خبر وہ انکشاف کرنے والی ہو، لہٰذا اس نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے نرمی سے کہا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا ریجا، مگر اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی میں ایسا چاہتی تھی۔ یہ سب تمہاری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی اور غصے سے بولی، اوکے ریلیکس ڈارلنگ، غصہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تم بیٹھو، میں چائے اور سینڈوچ لے کر آتا ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ ہم سیٹ ہوتے پھر فیملی بڑھاتے۔ وہ اس کے شانوں کی تھام کر اسے دوبارہ صوفے پہ بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولا، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، پھر بھلا سیٹ ہونے کی کیا پریشانی ہے؟ اوکے تم بیٹھو، میں چائے وغیرہ لے آؤں۔ وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات نے اسے کڑووں کا رنگ دکھایا تھا اور خوشی خوشی کچن کی طرف لپکا اور ریجا اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ اس نے لکی کو نکاح نامہ الماری کی دراز میں سے رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً الماری کھولی اور دراز میں سے فائل نکالی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں لکی نہ آ جائے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے فائل کھول کر دیکھا، اس کا نکاح نامہ موجود تھا۔ ریجا نے فوراً نکاح نامہ نکال کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیا، فائل دوبارہ دراز میں رکھ کر الماری بند کر دی اور کمرے سے نکل کر دوبارہ لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھی۔ ٹیشو پیپر سے اس نے اپنے چہرے کو صاف کیا، پانی سامنے میز پر رکھ کر جگ میں سے گلاس میں انڈیلا اور گھونٹ بھرنے لگی۔ لو بھائی ریجا، سینڈوچز اور کیک کھاؤ، چائے پیو، بس تیار ہی ہے۔ لکی ٹرے میں 2 پلیٹیں رکھ کر چلا آیا۔ تھینکس، اس نے کیک کا پیس اٹھا کر کہا، چائے رہنے دو لکی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی تو تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہاں آرام کر لو۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر بولا، چند دن کی تو بات ہے، میں اپنے گھر میں ہی آرام کروں گی۔ اچھا وہ دوسری خوشخبری تو سناتی جاؤ، وہ بےتابی سے بولا۔ ہاں وہ تو سب سے اہم خبر ہے، میں تایا ابو سے بات کر لی ہے، میں اپنی لاہور والی گارمنٹس فیکٹری اور کوٹھی تمہارے نام کر رہی ہوں۔ میرے نام؟ مگر کیوں ریجا؟ وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ میں بظاہر سنجیدگی سے بولی، کیوں کا مطلب؟ میری پراپرٹی تم نے ہی سنبھالنی ہے، مجھے تو فیکٹری چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تایا ابو ابھی کب تک میری فیکٹری کا کام دیکھیں گے؟ تمہارے تایا ابو مان جائیں گے؟ مانیں گے کیوں نہیں، پراپرٹی میری ہے، مرضی بھی میری ہے، تم شوہر ہو میرے، ہو تو میں تمہاری ہوں گی نا، اور اب پراپرٹی بھی۔ میں نے تایا ابو سے بات کر لی ہے، کل کاغذات تیار ہو جائیں گے، پرسوں تم اپنے دستخط کر دینا اور تایا ابو سے مل بھی لینا، ساتھ ہی رخصتی کی تاریخ بھی لے لینا۔ اب بات زیادہ دن چھپ نہیں سکے گی، ابھی تو گھر والوں کو علم ہے، پھر سب پر راز کھل جائے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ریجا نے سنجیدگی سے کہا، اب وہ دماغ سے کام لے رہی تھی۔ میں بھی ایسا نہیں چاہتا ریجا ڈارلنگ، تم فکر نہ کرو، میں پرسوں تمہارے تایا ابو سے ضرور ملوں گا، تم تو خوش بن کر میری زندگی میں آئی ہو۔ ہائے لکی، آئی ایم لکی۔ لکی میں خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ تم لکی ہو کہ ان لکی، اس کا اندازہ تو تمہیں بہت جلد ہو جائے گا، ریجا نے دل میں کہا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، اچھا پرسوں میں تمہیں خود لینے کے لیے آؤں گی، تیار رہنا، ابھی میں چلتی ہوں۔ اوکے تم گھر جا کر آرام کرو، ہم اس خوشی کی خبر بہت جلد سب کو بتا دیں گے۔ آؤ میں تمہیں گاڑی تک چھوڑ آؤں۔ وہ کروڑوں کی آتی دولت کے تصور سے ہی پھلا جا رہا تھا، اسے بڑے پیار سے گاڑی تک پہنچانے آیا۔ ہائے، ریجا نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ریجا ادھر آؤ۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ عظیم صاحب نے اسے دیکھ کر آواز دی، جی تایا ابو۔ وہ شرمندہ ہی تھی، ان کے سامنے چلی آئی۔ تم نے لکی سے بات کی کہ کب ملوا رہی ہو اس سے؟ کبھی نہیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا تو اف تائی چونکی۔ کیا مطلب؟ عظیم صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب کیا ہونا ہے وہ ہوگا، اس کی دولت کے چکر میں اچھی شکل سے کوئی کب تک دل بہلا سکتا ہے؟ افت تائی نے اس کی بولنے سے پہلے ہی لب کھول دیے۔ آپ کا خیال درست ہے تائی امی۔ ریجا اصل بات بتاؤ، تم نے پہلے ہی بڑی غلطی کی ہے، عظیم صاحب نے کہا۔ تایا ابو میں نے غلطی کی ہے نا، تو اس غلطی کا خمیازہ اور سزا بھی مجھے ہی بھگتنا ہے۔
جو غلطی ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے، اب اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ میں مزید کسی غلطی کی حماقت نہیں کر سکتی۔ ایک غلطی سے پیدا ہونے والی مزید غلطیوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں اکیلی ہی سب کچھ کر لوں گی، بس آپ لوگ میری یہ غلطی معاف کر دیجیے، رجا نے سنجیدگی سے کہا، اور میں ان دونوں کو دم بخود خود چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر گر کر بلک بلک کر رونے لگی۔ غم فراق میں کچھ دیر رو ہی لینے دو، بخار کچھ تو دل بے قرار کا نکلے گا۔ روتے روتے وہ سو گئی تھی، کسی نے اس کے کمرے میں جھانک کر تک نہیں دیکھا تھا۔ صبح تک وہ بخار میں جل رہی تھی۔ فاروق اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر چلے آئے۔ وہ بے سود سی بستر میں سوئی پڑی تھی۔ انہیں اس کی حالت پر بہت دکھ ہوا۔ اس کے محبت کرتے تھے، اسے اس لیے تکلیف ہی نہیں دے سکتے تھے۔ ذرا سی غلطی نے تمہیں کتنا بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے رجا، کاش تم میرا اعتبار کیا ہوتا، مجھے آزمایا ہوتا۔ تو دل میں اسے مخاطب کر کے بولا، رجا کیا سو رہی ہو آپ؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ آپ؟ اس نے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولیں جو رونے سے سبب سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اور انہوں نے تڑپ کر اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، اوہ نو، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، کوئی دوا لیا آپ نے؟ مجھے تو اب دعا کی ضرورت ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو آپ تو بہت بہادر ہو اور صحیح تھیں، پھر یہ کیا کہ پہلے ہی ایک غلطی کی اور اب اس مایوسی کی تصویر بنی لیٹی ہو؟ فاروق نے بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں مایوس تو نہیں ہوں، اسے ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ آئندہ کسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اوہ تو یہ بات ہے، آخر لکی کی اصلیت آپ پر کھل ہی گئی، مگر کیسے، اتنی جلدی کیسے؟ فاروق نے اس کے چہرے پر پھیلی زردی اور بے بسی کو دکھ سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اٹھے ہوئے بولی، میرے تو سب کام ہی جلدی ہوئے ہیں، ماں باپ جلدی دنیا سے چلے گئے، میں نے جلدی یونیورسٹی جوائن کر لی، جلد بازی میں نکاح کر لیا اور جلد ہی لکی کی اصلیت معلوم ہوا، اور انشاءاللہ جلد ہی میں اسے چھٹکارا بھی پا لوں گی۔ آپ نے شادی اور طلاق اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے، جب جی چاہا جس سے چاہا چاہ لیا اور جب جی بھر گیا تو ختم کر لیا، فاروق نے غصیلے لہجے میں کہا۔ فاروق صاحب، میں نے آپ کی والدہ کے دباؤ میں آ کر یہ غلطی کی ہے، وہ مجھے آپ کے لیے آرام سے پیار سے قائل کر سکتی تھی، اور دھوکہ ایک مرد نے دیا ہے مجھے، میں نے تمہیں دیا۔ کوئی بھی عورت اپنی مرضی اور خوشی سے اپنا گھر نہیں اجاڑتی، لکی کو مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار ہے، وہ مجھ سے نکاح نامے کے ذریعے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، مگر میں اب اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں اپنی غلطی کی سزا خود ہی بھگتوں گی اور اس معاملے کو حل بھی خود ہی کروں گی، آپ سے ہرگز مدد نہیں مانگوں گی، اور میں نے نکاح کیا ہے، گناہ نہیں کیا کہ سب سے حقارت آمیز نظروں سے دیکھنے لگیں۔ آپ کی اور میری شادی کا انجام بھی طلاق ہو سکتا تھا، ارینج میرج کوئی کامیابی کی ضمانت تو نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو قائل کر لیتا، آپ پر اپنی محبت سے ثابت کر دیتا کہ آپ کی اور میری زندگی میں طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر افسوس آپ نے بہت بے دردی سے مجھے ٹھکرا دیا، فاروق نے سنجیدگی سے اور تعصب سے کہا۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی سٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔